اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم روح کی شفا کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک روح ہیں، آپ کے پاس جان ہے، آپ ایک جسم میں رہتے ہیں۔ ہم سب آپ کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کیا چل رہا ہے نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم سب ناٹک کرنے میں خاصے بہترین ہیں، اور بہت بار ہم ظاہر کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ واقعتاً کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھار تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنے میں بھی کافی ماہر ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں چل رہے بڑے سنگین مسائل کو نظر انداز کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، ایسا کہ ہم ان کے ساتھ جینا سیکھ چکے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنے لوگ امن اور خوشی کو اور کچھ بھی ان کے پاسوں ایک بڑی غریب زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ اس حالت میں اتنی دیر سے ہیں کہ وہ اس سے ناواقف ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہے۔ آپ کے اندر کا بگاڑ اس قدر دیرینہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی جینا سیکھ جاتے ہیں اور یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس سے بہتر زندگی بھی ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں جو یسوع نے کہا اب جانے کے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہم نے اپنے روزانہ کے ٹی وی پروگرام کا نام روزمرہ زندگی سے لطف اٹھائے رکھا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یسوع نے ہمیں اس لیے بچایا کہ ہم ایک پریشان زندگی گزاریں جب تک کہ ہم خدا کی بادشاہت میں آسمانی گھر نہیں جاتے۔ میں سوچتی ہوں اپنی زندگی تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب ہم یسوع کو پاتے ہیں، اور جب مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم زندگی کا لطف نہیں لیتے جس کی خاطر یسوع نے جان دی تو اس سے خدا کو دکھ پہنچتا ہے۔ اور ہم یہاں اپنے مغربی معاشرے میں کام کاج میں اس قدر مصروف ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ سب بھول جاتے ہیں کہ خدا نے فقط 6 دن کے اندر تمام تر چیزوں کو وجود بخشا اور تب آرام کیا۔ سو آدم کا پہلا پورا دن آرام کا تھا۔ ہم نے اسے الٹا کر دیا ہے۔ ہم کام کاج کو ہر چیز سے بڑھ کر جلال دیتے ہیں، اور یقیناً ہمیں کام کرنا چاہیے، سستی نہیں دکھانا چاہیے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی کا لطف اٹھائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پر لطف ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں خوش و خرم ہو، اپنے بچوں کو محض بڑا کرنے میں لگے نہ رہیں، ان سے خوش ہوں، کسی سے بس شادی ہی نہ کریں، ان سے خوش ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے خوش ہو۔ آمین آمین۔ آپ سب اس بات پر کافی خاموش ہیں، شاید مجھے اس کو دہرانا پڑے گا۔ بائبل کہتی ہے بیوی اپنے شوہر سے خوش ہو۔ شکریہ۔ اور آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالیں۔ ہر وقت اس کی صاف صفائی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ اس سے خوش ہوں۔ میں نے آج کہا کہ اگر آپ اپنی جاب سے خوش نہیں تو وہ کریں جس سے آپ خوش ہوں۔ اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف نہ کریں جن سے آپ ناخوش ہیں۔ آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ میں سے کتنے زندگی سے زیادہ پر لطف ہونا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم صرف زندہ اور دن اور رات کو پھیر کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ فقط اپنے وجود کو بچانے کی دوڑ میں لگے رہیں۔ جانتے ہیں جب میں جوان ہو رہی تھی تو میں ہر دن کو فقط گزارا کرتی اور بس اس دن کا انتظار کرتی کہ کب میں 18 سال کی ہوں اور گھر کو چھوڑ کر خوشحال زندگی جس کی امید کرتی تھی پا سکوں۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ جب میں ان مسئلوں سے دور ہوں گی جن میں بڑی ہوئی تھی تو میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، لیکن در حقیقت میں ان مسائل کو ساتھ لے آئی تھی۔ وہ میری روح میں چبھے ہوئے تھے اور ہر طرح سے میری زندگی کو برباد کر رہے تھے، جب تک کہ میں نے نہ صرف اتوار کو چرچ جانا اور ایک سچا اور ایماندار مسیحی بننا شروع نہیں کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف اتوار کو چرچ جانا ایک الگ بات ہے اور در حقیقت ایک سچا مسیحی بننا اور پوری لگن سے اس زندگی کے اصول کو سیکھنا جس کے لیے یسوع نے جان دی ایک الگ بات ہے۔ کیا میں اسے دہراؤں؟ مجھے لگتا ہے کوئی ٹی وی پر ہے جو دیکھ رہا ہے، اسے سننے کی ضرورت ہے۔ بہت الگ بات ہے صرف چرچ جانا، اپنا وقت دینا، اپنے چرچ کے کیلنڈر پہ نشان لگانا، اور یہ واقعی بہت الگ بات ہے۔ در حقیقت ایک سچا مسیحی بننا اور ایمانداری سے خدا کے ساتھ چلنا اور واقعی پوری لگن سے اس زندگی کے اصولوں کو سیکھنا جس کے لیے
یسوع نے جان دی. میں ایک منٹ کے لیے آپ سے تکلیف سے خالی اب راستے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. آپ جانتے ہیں تکلیف میں ہونا تو تکلیف دیتا ہی ہے، لیکن بڑا عجیب ہے کہ تکلیف سے اچھا ہونا بھی تکلیف دیتا ہے. آپ ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ٹوٹے ہوئے ہی رہتے ہیں، کیونکہ شفا کا عمل بھی تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی کر لیں اور زخم بڑی تکلیف دے گا، لیکن شفا کے عمل میں بھی وہ تکلیف دیتا ہے. کیا نہیں دیتا؟ سنیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں، اگر آپ ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آج صبح میرے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ آپ زندگی کو بہتر معیار پر پہنچانے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں رہ کر فقط سانس لینا نہیں چاہتے بلکہ زندگی کو جینا چاہتے ہیں، اس بہترین معیار کی زندگی جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی. اب میں آپ سے سچ کہوں گی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک بات کو درست کرنے کے لیے آپ کو بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو درپیش ہیں. یسوع نے کہا اگر تم میرے کلام پر چلتے رہو تو تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر آپ یہی بات کسی اور کے بارے میں کہیں تو آپ کو وہ آزاد نہیں کرے گا. یہ سچائی میرے بارے میں، اس سچائی کا سامنا کرنا کہ میں مسائل کا شکار ہوں. سنیے، میں سازشی اور اختیار پسند تھی، میں بدگمان تھی اس حقیقت سے قطع نظر کہ میں نے دلیری سے کام لیا. در حقیقت دل کی گہرائی سے میں بدگمان تھی. اپنے آپ کے بارے میں سچ بولنا زندگی میں سب سے دلیر کام ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. دیکھیے، خدا آپ کو جانتا ہے اور ہر طرح آپ سے محبت رکھتا ہے. اب آپ کو سیکھنا ہے کہ کس طرح خود کو جانیں اور خود سے محبت کریں. مجھے اپنی ہر ایک بات پسند نہیں ہے، لیکن مجھے اپنا آپ پسند ہے. میں سوچتی ہوں دراصل ہم خدا کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. اگر ہم خود سے نفرت کرتے اور خود سے اچھا رشتہ بنانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کاملیت کا وہ نمونہ نہیں بننا جو ہمارے خیال میں ہے. یسوع نے کامل لوگوں کے لیے جان نہیں دی، اس نے دنیا کے تمام گناہ گاروں کے لیے جان دی. اور کچھ گناہ ہمارے اندر رہیں گے جب تک کہ وہ ہم سب کو لینے کے لیے نہ آ جائے. بائبل کہتی ہے کہ وہ تندرستوں کی خاطر نہیں آیا بلکہ ان کے لیے جو بیمار ہیں. آمین. میں خدا کی مدد کی مستحق ہوں اور آپ بھی ہیں، لیکن فطرتاً ہم ایسے ہی ہیں. ہمارا بدن ہمیشہ تکلیف سے خالی راہ کو ڈھونڈے گا. اس لیے میں آج آپ سے واضح طور پر بات کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ واقعی اچھے ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا اور یہ پلک جھپکنے میں نہیں ہو جائے گا بلکہ قطرہ قطرہ ہوگا. خدا آپ کو جلال سے جلال تک بدلتا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ہم پوری شفا کی راہ پر ہیں تو آپ کسی منزل پر پہنچنے والے ہیں. کیا آپ نے سنا؟ اور یہ کسی گمنام جگہ پھنسے رہنے سے بہتر ہے. آج ہم دو قسم کی تکلیف کے بارے میں بات کریں گے. ایک ہے بدلنے کی تکلیف اور دوسری کبھی نہ بدلنے والی تکلیف. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یکساں رہنے کی تکلیف میرے لیے بہت خوفناک ہے. میرا مطلب یہ سوچ کر ہی مجھ پر کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ میں آج بھی ویسی ہو سکتی ہوں جیسی میں 42 سال پہلے ہوا کرتی تھی. اب یہاں سے وہاں کے سفر میں بہت ساری تکالیف آئیں. لیکن تکلیف سے زیادہ لطف آیا. مجھے خاص طور پر خوشی ہے کہ خدا نے مجھے فضل بخشا کہ ہار نہ مانوں. اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی ترقی جو آپ کو ملتی ہے، جب آپ یہ ترقی کسی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. لوگوں کو ضرورت ہے کہ لوگوں کی کامیابی کو دیکھیں. ان کو یہ سمجھنے کے لیے حوصلہ چاہیے کہ اچھا اگر تم کر سکتے ہو تو شاید میں بھی کر سکتی ہوں. یہاں گمنام لکھاری کی ایک بات کہوں گی جو مجھے اچھی لگی کہ جو آسانی سے مل جائے وہ قائم نہیں رہتا اور جو قائم رہتا ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا. آمین. ایک کہاوت ہے جو میرے شوہر ہمیشہ کہتے ہیں، جلد اور نازک، آہستہ اور مضبوط،
جو جلد آتا ہے وہ جلد جدا بھی ہو جاتا ہے. جو آہستگی سے تعمیر ہو مضبوطی حاصل کرتا ہے. آپ نے غور کیا ہے کہ نہیں خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے؟ کیا کسی نے غور کیا ہے خدا کو جلدی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اعداد و شمار سے زیادہ بہتری اور خوبی میں دلچسپی رکھتا ہے. آمین. اس کوشش کے جال میں پھنسے رہیں کہ آپ ہر روز کتنی بائبل پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو خود پر فخر ہو، لیکن خدا کو یہ پسند ہے کہ آپ 1 گھنٹے تک 2 آیات پر غور کریں اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، بجائے اس کے کہ 7 باب پڑھیں بنا سمجھ کے کہ کیا پڑھا ہے. ہمیں لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا ترک کرنا ہے اور خدا کی فکر کرنا ہے. کیا آپ نے سنا؟ کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے. شمار سے بڑھ کر خوبی اس قدر جلد بازی نہ دکھائیں. ہمیں عقل کو ہاتھ ڈالنا ہے کہ ہر چیز کو آسان بنانے کی فکر کو چھوڑ دیں. ہمیں ذرا سخت جان بننا ہے کہ جو بھی حالات ہمیں درپیش ہیں ان کا دلیری سے سامنا کریں تاکہ وہ حاصل کر پائیں جو بقول ہمارے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کامیاب لوگوں سے بہت سے لوگ حسد کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جو شاید فٹ نظر آتے ہیں، جیسے کہ 40-50 کے ہونے کے باوجود اچھے نظر آتے ہیں. یا آپ کسی کے گھر سے جلتے ہیں، یا پھر کسی کی نوکری سے، یا شاید آپ ریٹائر ہونے کی عمر میں ہیں اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ ان لوگوں سے جلتے ہیں جن کے پاس اچھی تنخواہ ہے اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. ہمیں بابرکت لوگوں سے حسد کرنا بند کرنا ہے. اگر ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو انہوں نے وہ سب پانے کے لیے کیا جو ان کے پاس ہے. سچائی کا لمحہ سنیے، میں اسے یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں، کیونکہ میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتانا چاہتی جو حقیقت نہیں ہے. اگر آپ کی روح زیادتی کے سبب انتہائی برباد ہو چکی ہے، رد کیا جانا، نقصان، چھوڑا جانا، لمبے عرصے کی بیماری یا کچھ بھی اور، تو کامیت کی طرف کا سفر آسان نہیں ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں اس کانفرنس میں گئی، روح کی شفا پر 2 سیشن سنے اور کام بن گیا اور اب سب ٹھیک ہے. آپ کے لیے یہاں بیٹھنا اور تالی بجانا اور میری ہر بات پر خوش ہونا بہت آسان ہے. آپ تالی بجا سکتے ہیں اور جب بھی میں آپ کو اپنی فتح کی بات بتاؤں آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری فتح آپ کو فتح نہیں دلائے گی. تب بھی آپ کو انہی باتوں سے گزرنا پڑے گا. کوئی صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ راہ کو روشن کر دے، لیکن چلنا تو آپ کو ہی ہے. بائبل افسیوں 2:10 میں کہتی ہے، خدا نے کہا میں نے تمہارے لیے اچھی راہ تیار کی کہ تم اس پر چل سکو. یسوع نے قیمت ادا کی کہ ہم ایک اچھی زندگی پائیں، لیکن ہمیں ان چھوٹی چھوٹی پستیوں سے خود باہر نکلنا ہے اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرنا ہے. اور یہ آسان تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بیش قیمت ہوگا. ہر وقت دکھی رہنا بھی آسان نہیں ہے. آمین. میرا مطلب کیا کوئی تھک چکا ہے اپنی ساری طاقت سے دکھی ہونے کے باعث اور خپتی ہونے کے باعث، اور اب آپ جلد اس طاقت کو کچھ ایسا کرنے پر صرف کریں گے جو آپ کو کسی منزل کی طرف لے جائے. آمین. ٹھیک ہے. تنگ راستہ کشادہ راستہ. متی 7:13. تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے. دیکھیں مجھے یہ بہت پسند ہے جو راستہ کشادہ ہے، جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے. غور کریں یہ کتنا اچھا ہے. کشادہ راستہ جس سے سفر کرنا آسان ہے لیکن تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت 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 سارے لوگ اس راستے سے داخل ہوتے ہیں. اگر آپ کشادہ راستے سے جائیں تو کبھی تنہا نہیں ہوں گے. اس راستے پر ہمیشہ بہت سارے لوگ چلیں گے، لیکن جو دروازہ چھوٹا اور راستہ سفر کے لیے سکڑا اور مشکل ہے ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. تکلیف کا مطلب تقریباً ہمیشہ ترقی ہوتا ہے، خاص طور پر وہ تکلیف جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، صحیح فیصلے کرنے کی تکلیف. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. کسی بھی ایسے شخص سے برتاؤ کرنا بہت ہی مشکل ہے جس نے آپ سے اچھا برتاؤ نہ کیا ہو.
समझते हैं या मुझे इसे दोबारा कहने की जरूरत है? जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनको माफ करना मुश्किल है। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना मजाक नहीं, ये रूहानी कामलियत से मुताल्लिक है। ये खुदा की बात को मानना है, चाहे आसान हो या ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु की राह आसान थी? मुझे नहीं लगता। बाग़े गतसमनी में वो इस कदर दुख में मुब्तला था कि उसका पसीना लहू बन गया, ताकि आज हमें यहां बैठने और सुनने का मौका मिले जो हम सुन रहे हैं। मैं यहां आपको ये बताने के लिए हूं कि आपके साथ जो भी हुआ हो, आपके लिए मुस्तकबिल में उम्मीद है। दुनिया के पास आपके लिए ज्यादा अच्छी खबरें नहीं है। आज मेरे पास खुशखबरी है, आपके गुनाहों के लिए पहले ही कीमत चुका दी गई है। सच्चाई ये है, मजे की बात है, खुदा पहले ही यीशु के वसीले वो सब कुछ कर चुका है जो वो हमारे लिए करना चाहता है। वो सब पहले ही हो चुका। हम उसके कुछ करने का इंतजार नहीं कर रहे, वो सब कुछ कर चुका है और हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उस पर ईमान लाएं और उस पर यकीन करें। अगर आपने सुकड़ा रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है और ये कि आप वो करेंगे जो आपको करना चाहिए, तो आप अच्छी जिंदगी से दूर नहीं रह सकते। अब सुनिए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। खुदा ने हमें आसानियों के लिए चुना है। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में रूह पाक का मसा और कुव्वत मुश्किल तरीन चीजों के लिए है, और किसी भी तरह की कठिन राहों के लिए खुदा के बिना आजमाइशों और मुसीबतों में कोई खुश नहीं रह सकता। लेकिन हम रह सकते हैं। समझिए, मैंने कहा हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे कोई खड़ा है। गलतियों 6:9 कहती है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, सही काम करने से तंग ना आए। शायद आपको लंबे अरसे तक किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़े, इससे पहले कि वो आपसे अच्छा बर्ताव करें। दोबारा सुनिए, शायद आपको लंबे अरसे तक किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़े, इससे पहले कि वो आपसे अच्छा बर्ताव करें। राज की बात यह है, खुदा से सही नतीजा लेने की गर्ज से अच्छे काम करना छोड़ दें, बल्कि इसलिए करें कि उन्हें करना सही है और सिर्फ खुदा के लिए सही काम करें। इसलिए हम अपने आप को सही काम करने का पाबंद कर सकते हैं जब तक हम यहाँ हैं, और नताइज को खुदा के हाथों में छोड़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पर ही एक बड़ा अजर मिल सकता है। लेकिन अगर मुझे पूरा अजर यहाँ ना भी मिला, तो मैं जानती हूँ कि यहाँ काम खत्म होने के बाद खुदा की तरफ से मेरा अजर पक्का है। क्या आपको काफी देर बाद इल्म हुआ कि अब्दियत एक लंबा अरसा है? अब्दियत एक बहुत ही लंबा अरसा है, और मैं सोचती हूँ कि हमें अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां की तैयारी के लिए वक्फ करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हर चीज जो अब जहन में है वो बदल जाएगी। और खुदाया, मैं आरजू करती हूँ कि हर दिन जबरदस्त महसूस कर सकूं, और कोई मुझे कभी कोई तकलीफ ना दे, और सब मुझसे प्यार करे, और कभी कोई मुझे रद्द ना करे। और ये बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा? बल्कि खुदा के रहमो फजल से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इन सब मामलात में यीशु का सा मिजाज रखूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ पूरा अजर ना भी मिला, तो जब मैं पार उतरूंगी तो वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप में से कितने ईमान रखते हैं कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे? ठीक है, आप जानते हैं कि रोमियो 14 में लिखा है कि वो वक्त आता है कि जब हर इंसान खुदा के आगे अपनी जिंदगी का हिसाब देगा। मैं किसी और की जिंदगी के लिए जवाबदेह नहीं हूं, सो मुझे उनके लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब समझे, अगर आप कुछ सही कर रहे हैं, हम इसकी बहुत फिक्र करते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको वैसा नहीं करना चाहिए। चलें अब अपनी फिक्र करते हैं। मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ जो सही है। नेकी करने से बाज ना रहो, किसी भी वक्त अच्छाई से बेजार ना हो, चाहे कुछ भी हो। हम इसके लिए इतने पुरजोश हों जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कब होगा, अपने मुकर्ररा वक्त पर।
اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب میں بہت سی باتوں میں خدا کا انتظار کر رہی تھی، خدمت کی غرض سے ایمان پر ٹھہری تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب روح القدس کا زبردست بہاؤ تھا اور بہت سے لوگ چرچ کے وسیلے آئے اور مختلف لوگوں کے لیے نبوت کی۔ اب میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی بار کسی نے مجھے مجمع میں سے مخاطب کر کے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ راستی سے باز نہ رہ، اگر تم بے دل نہ ہو تو عین وقت پر کاٹو گے۔ پہلی چند مرتبہ تو میں بہت پرجوش ہوئی، اس کے بعد سن کر میں تھک گئی، کیونکہ میں نے غور کیا کہ اب تک میں پہلے سے زیادہ اور کچھ جان نہیں پائی۔ لیکن ایک بات جو آپ کے لیے یقینی ہے، جب خدا جانتا ہے آپ تیار ہیں، چاہے کسی بھی بات کے لیے وہ آپ کو تیار کر رہا ہو، سمجھیے میں نے کہا چاہے کسی بھی بات کے لیے وہ آپ کو تیار کر رہا ہو، جب خدا جانتا ہے کہ آپ تیار ہیں تو جہنم کی کوئی طاقت آپ کو اسے پانے سے روک نہیں سکتی۔ سو آپ آرام سے بیٹھ کر سفر کا لطف کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا جو خدا کو جلدی میں ڈال دے۔ جب ہم کچھ صحیح کریں اور وہ تکلیف دہ ہو تو اس کا مطلب ہم روحانی ترقی کی راہ پر ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ روحانی سمجھ کے لیے خدا کی فرما برداری کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب ایسا کرنا مشکل ہو۔ لفظ مفت سنتے ہی ہم بہت پرجوش ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، مفت کانفرنس، مفت کتابیں، مفت، کیا آپ جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ یہ مفت چیزیں ان میٹنگز میں اب بھی فراہم کی جاتی ہیں یا نہیں۔ ہم اب بھی ایسا کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسیحی ایک مفت کتاب کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب میں مذاق نہیں کر رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو گھیر لیں تو آپ کو یہاں کھڑے ہو کر اتنا کہنا ہے کہ میں چند مفت کتابیں بانٹ رہی ہوں۔ کون کون لینا چاہتا ہے؟ ایسا لگتا ہے لوگ ایک دوسرے کو مار ہی دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مفت چیزوں کے دیوانے ہیں۔ میرا مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ خاص چیز حاصل کر لی جب ہمیں کچھ مفت ملتا ہے۔ مفت، جب آپ کے لیے کوئی چیز مفت ہے لیکن کسی نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ سمجھیے، نجات مفت ہے لیکن یسوع نے اس کی قیمت ادا کی ہے، دام اسے چکانا پڑا۔ یہ کانفرنس بھی فری ہے، ساری دنیا میں ہمارے پارٹنرز نے اس کی قیمت ادا کی ہے تاکہ آپ آئیں، یہاں بیٹھیں اور اپنے ویکینڈ کا لطف اٹھائیں۔ اور ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور سچائی سے واقف ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سچائی آپ کو آزاد کرے گی، اور ہمارا ایمان ہے کہ تب آپ بدل کر ایسی شخصیت بن جائیں گی جو خدا کی بادشاہی کے لیے دینا چاہتا ہے تاکہ کسی اور کے لیے بھلائی پیدا ہو۔ لیکن اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، در حقیقت ایسا کچھ نہیں جو مفت ہو۔ اگر آپ اپنے بڑے ہوئے وزن کو گھٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھوکا رہنا ہوگا۔ اچھا، اور ٹی وی پر نظر آنے والی وزن گھٹانے کی گولی خرید کر اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور صحیح نتیجہ بھی حاصل کر لیں۔ جی ہاں، یہ کام نہیں چلے گا۔ آپ نے اگر خود کو بڑے قرض میں پھنسا لیا ہے تو آپ کو خاص محنت کرنی ہوگی اور شاید کچھ اضافی کام کرنا پڑے بنا کچھ پائے ایک لمبے عرصے تک۔ ایسا مت سوچیں کہ کوئی آپ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے گا اور آپ کا سارا قرض غائب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ چلیے ذرا کچھ سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ دکھ سے خالی راہ اس قابل نہیں کہ اس کی تلاش کی جائے، کیونکہ اگر وہ مل بھی جائے تو آپ جان لیں گے کہ وہ آپ کو منزل تک نہیں لے جا سکتی۔ اس شخص کی مانند مت بنے جو دکھ آنے پر ٹھہر جاتا اور باقی کی زندگی وہیں ٹھہر کر گزار دیتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، چلتے رہیں جب تک آپ اس نجات تک نہیں پہنچ جاتے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ ذہنی شفا کو حاصل کریں اور خدا کو اپنے تجربے کے ذریعے سے کسی اور کی مدد کرنے دیں۔